انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج یوم عاشورہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا میدان کربلا میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، بے گور و کفن وہ کربلا کی خاک پر تڑپتے رہے۔ السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ واقعہ کربلا کی اہمیت دیکھیے، عظمت دیکھیے اور اللہ کا نظام دیکھیے۔ ہر سال محرم الحرام میں ایسا لگتا ہے کہ بس امام حسین علیہ السلام ابھی ابھی شہید ہوئے ہیں، شہدائے کربلا پر بس ابھی ابھی ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام پر رونا کسی کی بد دعا نہیں ہے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام پر رونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی نے تو امام حسین علیہ السلام پر تب رویا جب حسین ابھی شہید بھی نہ ہوئے تھے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آئی تھی کہ ان کے لاڈلے نواسے امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں شہید ہونا ہے۔ سوچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب گریا کیا، تب وہ زار زار روئے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا کر۔ اب سوچے ہم تو ان کی شہادت پر روتے ہیں، ہم تو ان کی شہادت پر گریا کرتے ہیں، اور عزاداروں کا عہد ہے کہ تا روز قیامت امام حسین علیہ السلام کا یہ ماتم کرتے رہیں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں داخل ہوئے تو یزیدی فوج سامنے کھڑی تھی ہزاروں کی تعداد میں، تو ان سے کہا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تم جن پر ظلم و ستم کر رہے ہو وہ آل رسول ہے؟ کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ تم جن پر ظلم و ستم کر رہے ہو میں اسی نبی کا لاڈلا نواسا ہوں جس نبی کا تم لوگ کلمہ پڑھتے ہو، جس رسول کا تم لوگ کلمہ پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تم لوگ امتی ہو۔ تو یہ سن کے یزیدی فوج ہنسنے لگتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی اسیری پر۔ اب دیکھیں مظلومیت کی انتہا کتنی تھی۔ پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ سوچے وہ امام حسین یزیدی فوج کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہے میری مدد کرنے والا کوئی، وہ ایسا کہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لاڈلے حسین تھے وہ مدد کی مانگ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنا لعاب دہن چوسنے کے لیے دیا وہ حسین مدد کی مانگ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا وہ حسین مدد کی مانگ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حسین کو اپنے سینے پہ سلایا وہ حسین آج مدد کی مانگ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حسین کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، وہ حسین میدان کربلا میں مدد کی مانگ کر رہا ہے۔ اس کے بعد یزیدی فوج ان پر تیروں سے حملہ کرتے ہیں اور بے شمار تیر ان پر برساتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جسم مبارک تیروں سے چھلی اور زخموں سے چور ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں، جس روئے مبارک کے بوسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا کرتے تھے اسی بدن مبارک سے سارے اتھر امام حسین علیہ السلام کا جدا کیا گیا۔ واہ حسرتا، کس طریقے سے ان میں یہ احساس نہیں تھا کہ ہم جس کے امتی ہے یہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہے۔ بے دردی کے ساتھ ان کو میدان کربلا میں تڑپایا گیا، بے گور و کفن وہ کربلا کے میدان میں تڑپتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے کی زین سے زمین پر جو ہے سجدے کی حالت میں گر گئے اور اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے حسین کو اس عظیم امتحان، اس عظیم آزمائش کے لیے چنا۔ سوچے کس واسطے نماز سے منہ موڑتے ہو، کیا یاد نہیں آخری سجدہ حسین کا؟ سوچے امام حسین کا مقام کیا تھا، کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ان کا قتل کیا گیا۔ امام حسین پر رونا کسی کی بد دعا نہیں ہے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت پال رہے ہیں عزادار۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام، یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں تو بیت المقدس سے جو بھی پتھر اس دن اٹھایا جاتا تھا اس پتھر سے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، روایت یہ بھی ہے کہ اس دن سورج پر بھی گہن لگ گیا، 6 ماہ تک آسمان کے جو کنارے تھے وہ سرخ ہو گئے۔ وہ سرخی تو دھیرے دھیرے گئی لیکن افق پر آج بھی سرخی موجود ہے جو کہ واقعہ کربلا سے پہلے نہیں گئی۔ سوچے زمین آسمان نے اس دن رویا ہے تو ہم تو کیا چیز ہے ان کے سامنے۔ فرشتوں نے رویا ہے، جو جنوں نے بھی رویا، روایت میں ہے انہوں نے بھی رویا ہے، ہم تو کیا چیز ہے، ہم تو بس انسان ہیں، ہم تو امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جب امام حسین علیہ السلام
को ये समझ जाते हैं कि अब सब शहीद हो चुके हैं। एक तरफ से जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं, अली अकबर शहीद हो चुके हैं, शाह कासिम शहीद हो चुके हैं, और मोहम्मद शहीद हो चुके हैं, सहाबा जो उनके असहाब थे वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनको इमाम सज्जाद भी कहा जाता है, वो उनके बेटे थे, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब सब शहीद हो चुके हैं और अब मेरी बारी है। अब कुछ लम्हों में ये यजीद मुझे भी शहीद कर देंगे। अब ये नबी ज़ादिया मैं अल्लाह के बाद तुम्हारे सुपर्द कर देता हूँ, तुम पर भी जुल्म पेश आएंगे, बस तुम सब्र का दामन थामे रखना। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगते हैं कि ये मेरा दस्तार मुबारक है। उनको अपना दस्तार मुबारक पहनाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि तुम जब वापस मदीना लौटो तो वहाँ मेरे नाना जान के रोज़े अनवर पे जाना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पे जाना। उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से सलाम पेश करना और बाद सलाम उनसे कहना, नाना जान मैंने आपके दीन के लिए, ये हुसैन ने कहा, मैंने आपके दीन के लिए मेरे भाई हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कुर्बान कर दिए। मैंने आपके दीन के लिए अली अकबर की कड़ियल जवानी निसार कर दी, अली असगर की बेजुबानी निशावर कर दी, हज़रत जनाब ज़ैनब का लखते जिगर और मोहम्मद शहीद कर दिया, और मैंने आपका दीन बचाने के लिए इमाम हसन की आखिरी निशानी शाह कासिम को भी कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि एक एक करके मेरा हर एक असहाब भी जो है शहीद हो गया, लेकिन मैंने आपके दीन पर आंच ना आने दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन जिंदा रखा है, दीन को एक नई पहचान दी, दीन को एक ज़िंदगी हासिल की, लेकिन अपना सारा भरा घर उनका लुट गया। अच्छा, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की दिलेरी देखूं, वो तो वफादारी का निशान थे, वफादारी का अलम लेकर चलते थे। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा और जनाब अली असगर के लिए पानी लेने जाते हैं, मासूम प्यास से तड़पते हैं तो नहर फुरात पे जाते हैं, उसके बाद वहाँ मश्क में पानी भरते हैं और फिर घोड़े पे सवार होकर जो है खीमे की ओर बढ़ते हैं। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जब मश्क उठाते हैं तो उनका एक बाजू मुबारक कलम किया जाता है, उसके बाद वो मश्क बेबसी के साथ दूसरे हाथ में रखते हैं और फिर दूसरा बाजू भी उनका कलम होता है। उसके बाद वो अपने दांतों में मश्क रखते हैं, वो वही पानी से भरा मश्क जो मासूमों को पिलाना था। उसके बाद उस मश्क पर जो है तीरों की बरसात की जाती है, जिसके बाद वो मश्क में सुराख हो जाता है और मश्क से सारा पानी गिर जाता है। और एक मौरखीन लिखते हैं कि जब जाकिरीन बयान करते हैं इमाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की अज़मत क्या थी मैदान करबला में, उन्होंने क्या किरदार अदा किया, तो एक बार एक जाकिर ख्वाब में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम आए थे, उनसे कहा जब तुम मेरा जिक्र करते हो, मेरी अज़मत बताते हो, मेरा क्या किरदार रहा मैदान करबला में, तो ये ज़रूर जिक्र करना कि जब मैं घोड़े की जीन से नीचे गिरा था, अक्सर लोग हाथ दे देते हैं, लेकिन मेरे पास बाजू नहीं थे, मेरे पास हाथ नहीं थे ज़मीन को देने के लिए। बड़ी बेबसी के साथ मैं घोड़े की जीन से करबला की सरजमीन पे गिर गया हूँ। ये सोचिए, इमाम सज्जाद का हमने जिक्र किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जिनको इमाम सज्जाद भी कहा जाता है, उन्होंने वाक़ई करबला भी देखा, उन्होंने शाम का बाज़ार भी देखा, उन्होंने यजीद ने जो जुल्म किए वो भी देखे। वाक़ई करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी हंसे नहीं है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरा वाक़ई करबला देखा है। अच्छा, अगर हम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बात करें, उनके किरदार की बात करें, हम उनके हौसले की क्या बात करें, हम क्या कहें कि उन्होंने किस सब्र से काम लिया उस मैदान करबला में। अच्छा, जब आशुरा की शाम होती है तो आसपास हर तरफ से गर्द गुबार देखती है, हर तरफ से अपने लखते जिगरों का लाशा देखती है, हर तरफ से देखती है। एक तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नीचे पड़े हैं तो दूसरी तरफ से जनाब अब्बास मैदान करबला में शहीद हुए हैं और औना मोहम्मद शहीद हुए, शाह कासिम शहीद हुए हैं। ऐसे ही तमाम लाशों की ओर देखती हो, फिर सोचती है कि क्या इनका जनाजा पढ़ने वाला भी कोई नहीं है, क्या इनको कफन देने वाला भी कोई नहीं है, क्या इनकी कब्र बनाने वाला भी कोई नहीं है। सोचिए, आस पास बस खीमे जलते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पर मासूम बच्चे सहमे हुए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से लिपट कर चिमट कर बैठे, सहमे हुए बच्चों को दिलासा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दे रही है, इसीलिए उनको शेरदिल खातून कहा जाता है मैदान करबला की। अच्छा, वो कहा जाता है ना, यजीद तेरा तख्तो ताज दो घड़ी का था,
ہے آج بھی حکومت دلوں پر حسین کی, واقعی میں آج بھی حسین دلوں پر حکومت کرتے ہیں, واقعی میں آج بھی امام حسین کا غم عزادار مناتے ہیں, بس امام حسین کا پیغام یاد رکھنے کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے واقعی کربلا سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں باطل کے ساتھ کھڑے نہیں رہنا ہے, باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی ہے, حق کے لیے اگر اپنا سر بھی کٹانا پڑے تو وہ بھی قبول کرے, اپنا اہل و عیال بھی قربان کرنا پڑے وہ بھی قبول کرے. امام حسین علیہ السلام نو کے نیزہ پر بھی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے گر کے بھی سجدے کی حالت میں آ گئے. تو سوچئے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں وہ نماز ادا کی ہے, وہ نماز 1400 سال تک نہ کسی نے کی اور نہ آگے کوئی کر پائے گا, وہ نماز آج تک کبھی نہ ہوئی. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے, اور امام حسین علیہ السلام کا غم بھی اسی لیے کیا جاتا ہے, اسی لیے گریہ کیا جاتا ہے, رویا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس تڑپ, اس بے بسی کو یاد کیا جائے جو امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں دیکھا. دیکھیے پھر عاشورہ کے دن کے بعد پھر شام آتی ہے جس کو شام غریبہ کہا جاتا ہے. وہ وہی شام ہوتی ہے جب نبی زادیاں غریب ہو گئی, جب نبی زادیاں مفلس یتیم ہو گئی, مسکین ہو گئی, جب ان کے پاس کچھ نہ بچا. وہ وہی رات ہے جب امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا شہید ہو چکے تھے, اور پھر جناب زینب علیہ السلام بچوں کو دلاسا دے رہی تھی, وہاں پر نبی زادیاں موجود تھی, ان کو دلاسا دے رہی ہے. آپ دیکھیں واقعہ کربلا سے کون نہ روئے, واقعہ کربلا سن کر کون نہ گریہ کرے, واقعہ کربلا کو سن کر جو ہے کس کا کلیجہ ہے جو پھٹ نہ جائے. وہ انسان ہی کیا, وہ ایمان ہی کیا ہے, وہ امتی ہی کیا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے غم پہ نہ روئے. اچھا, یہ واقعہ کربلا, یا خاص طور پر جب ہم عاشورہ کی بات کرتے ہیں, تھوڑا سا عاشورہ کے بارے میں ذکر کیا ہے, میری آنکھوں میں بھی آنسو ہیں, کیونکہ میرا پروفیشن ایسے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں جو اپنے جذباتوں کا ذکر یہاں پر کروں, لیکن جو روایات ہے, جو درس دیا گیا ہمیں, وہ پیغام آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. قرآن پاک سے محبت کرنا, باطل کے سامنے نہیں جھکنا, اور دین اسلام کا پیغام آگے پہنچانا کیا ہے, وہ پیغام ہمیں آگے پہنچانا ہے, اور انسانیت کا پیغام کیا ہے, وہ پیغام ہمیں آگے پہنچانا ہے. یہ عاشورہ کا تھوڑا سا میں نے بیان کیا ہے کہ اس دن ہوا کیا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ عاشورہ کے دن ہوا کیا تھا. بس عاشورہ کے دن ہمارے آل رسول شہید ہوئے تھے, عاشورہ کے دن اہل بیت شہید ہوئے تھے, عاشورہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہرا بھرا گھر لوٹ گیا تھا. اب اسی دن کے صدقے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کے دلوں میں آل رسول اور اہل بیت کی محبت بر دے, اور ہمیں کوئی غم نہ نصیب کرے سوائے غم شبیر. آمین یا رب العالمین. اچھا, آخری پر میں ایک دعا بھی پڑھتی ہوں, تھوڑا سا اس دعا کا, یہ دعا آج کے دن بہت اہم ہے تاکہ ہم خراج عقیدت, خراج تحسین امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کو پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آمین ثم آمین. آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ہم سب کے لیے دعا کریے گا, اور آج امام حسین علیہ السلام کو سوچے گا, واقعی کربلا سوچے گا. جس کو جو سمجھ آتا ہے, یوٹیوب دیکھے گا, انٹرنیٹ دیکھے گا, بس سمجھے گا واقعی کربلا تھا کیا.